جی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواہ ابو داود و ابن ماجہ و صححہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کو روزہ دار کو بیکار اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا بنانے کے لیے فرض کیا ہے۔ تو جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا۔ صدقۃ الفطر سے متعلق گزشتہ روز بھی حدیث مبارکہ ذکر ہوئی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو چند باتیں اضافی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو فرض قرار دیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوا، کل بھی حدیث میں ذکر ہوا تھا کہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام پر صدقہ فطر فرض ہے۔ دوسری بات کہ اس کی حکمت کیا ہے، دو حکمتیں اس حدیث میں بیان ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ روزے دار کی طرف سے روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، صدقہ فطر اس کی طرف سے ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد کسی قسم کی فضول گفتگو نہ کرے، اور اسی طرح فحش کوئی اور بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے۔ سب سے کم تر بیکار درجے کا روزہ یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے باوجود فضول گوئی بھی کرے اور فحش کام بھی کرے۔ اور درمیان یہ ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کر تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ پر حالات اور واقعات میں پھنستے ہوئے کوئی نہ کوئی فضول گفتگو کر دے یا کوئی ایسا عمل اس سے ہو جائے جو روزے کے منافی ہے۔ تو ایسے میں صدقۃ الفطر ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے، طعمۃ للمساکین، کہ مسکین لوگوں کے لیے اس میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ مسکین کے لیے صدقہ فطر میں عید سے قبل اس کی داد رسی ہو جاتی ہے، اس تک بھی مال پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ کہ عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد کسی نے ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادات جو اوقات کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں، جیسے نماز اپنی اس کا ایک وقت ہے، اسی طرح حج کا ایک وقت ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کا بھی ایک وقت ہے، تو وہ عبادات جو کسی نہ کسی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو اس وقت پر ہی ادا کیا جائے گا تو وہ مقبول ہوں گی۔ اگر ان کو اس وقت سے ہٹ کر ادا کیا جائے گا تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی فضل فرمایا ہے کہ مال کوئی بندہ اگر نکالتا ہے تو اس کا یہ جو فریضہ تو ادا نہیں ہوا، لیکن عام صدقے کے طور پر وہ قبول ہو گیا، عام صدقے کے طور پر قبول ہو گیا۔ لیکن یہ ہر عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی مثلا اگر کوئی بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا اور اس کی جگہ وہ کہتا ہے جی میں نفل پڑھ لیتا ہوں، تو کیا اس کا فریضہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا فریضہ نہیں ہوگا۔ یا اس کی بعد میں پڑھی گئی نماز نفل نماز کے طور پہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قضا نماز کبھی بھی وقت پر پڑھی گئی نماز کا متبادل نہیں ہوتی، وہ ایک فریضہ اس کے سر سے اتر جاتا ہے، لیکن نماز کی جو وقت پر پڑھنے کی جو تمام تر اس کے فائدے ہیں وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو بندہ حج اگر وقت پہ نہیں کر سکا تو وہ بعد میں جا کر حج کے مناسک والی جگہوں پہ پھرے تو اس سے کچھ نہیں ہو، یا بعد میں عمرہ جو ہے وہ حج کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو بعض عبادات کا متبادل کوئی نہیں، اور بعض عبادات میں اللہ نے یہ مہربانی کی ہے، خاص طور پہ یہ مالی صدقات وغیرہ میں، کہ اگر وہ فرض نہیں بھی قبول ہوا تو عام صدقے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عام صدقہ اور فرض صدقہ آپس میں کوئی مماثلت نہیں رکھتے،
اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ نماز عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا اور ضرورت مند لوگوں تک اس کو پہنچا دینا تاکہ یہ فرضیت ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔